وہاں نماز پڑھانے کا مطلب ہے موت کو دعوت دینا. سامنے دشمن کی فوج اور سب سے آگے کون ہوتا ہے؟ زور سے بولو. تیر آئے گا تو سب سے پہلے کس کے لگے گا؟ تو بولو آسان راضی ہو جاتا؟ ہو جاتا. آج حق بات کہنے کے لیے انسان تیار نہیں ہے میاں. تلوار اور تیر کھانے کے لیے تو بڑی بات ہے. اگر کوئی عالم کھڑا ہو جائے حق بات کہنے کے لیے تو زمانہ مخالفت پہ آ جاتا. کہتا حضرت تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے یہ نئی نئی باتیں کرنے کی؟ ارے حضرت کو ہی ضرورت پڑی ہے. اگر مسجد میں کوئی امام شراب کے خلاف تقریر کر دے تو شرابی مخالف ہو جاتا ہے امام کا. تو مسجد کے نمازی کہتے ہیں حضرت آپ کو کیا ضرورت تھی شراب کے خلاف بولنے کی؟ حقیقت بتا رہے ہیں ہاں. ایک شادی میں ہم گئے, ڈانس پارٹی ہو رہی اور ڈانس پارٹی اتنی زبردست ہو رہی کہ وہ میرے کان پہ بجا لا رہا, جو ڈی جے بجاتا بجاتا نچاتا لے آیا. اور مجھے غصہ آ گیا اور میں لڑ گیا. میں نے ان کو الٹا سیدھا پھر سنا دیا, اور جب سنا دیا تو وہ نچنیاں بھاگ گئی. جب بھاگ گئی تو سارے لوگ جھگڑا ہو گیا. تو سارے لوگ اس سے نہیں کہہ رہے تو کیوں نچا رہا, مجھ سے کہہ رہے حضرت تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی بولنے کی؟ وہ نچانے دیتے, آپ کھاتے پیتے نکل جاتے. ہائے ہائے میں نے کہا نظام میں قدا کو جس طرح بگڑا ہے ساقی, انہیں کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. سبحان اللہ. میں نے کہا یہ قوم جس سال ہم شریف یاد نہیں ہے یہ بتائے گی مولوی کو کہ کیا کرنا چاہیے مولوی کو اور کیا نہیں کرنا چاہیے مولوی کو. مسجد میں امام کون رہے گا کون نہیں رہے گا وہ کون بتا دیے جسے قاعدہ یاد نہیں, جسے التحی یاد نہیں, جسے دعائے قنوت یاد نہیں, جسے الحمد شریف یاد نہیں. لوگوں ذرا غور کرو, مگر وہ بادشاہ بھی لاجواب تھا, اس کا شاہی امام بھی لاجواب تھا. اورنگزیب سے کہنے لگا حضور اگر میں یہاں نماز پڑھا سکتا ہوں تو میں وہاں بھی نماز پڑھا سکتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ. بول رہا ہوں یہ بالکل سوچ کے نہیں بیٹھا کہ یہاں بھی شروع, یہ سب ان کا کرم ہے کہ میں بولتا ہوں. سمجھ رہے ہیں, یقیناً نہیں رٹ کے بیٹھا. کتنی رٹ لے گا آدمی تقریر ہے, کتنی رٹ لے گا, 2 4 10 20 50 سمجھ رہے ہیں بس. اور آپ لوگوں نے توجہ ہٹائی تو میں ہٹ جاؤں گا. توجہ کیجئے, شاہی امام کھڑا ہو گیا. اورنگزیب کو پتا تھا یہ دہلی کی مسجد نہیں ہے, جب جو امام کھڑا ہوگا وہی امام سلام پھیرے گا. وہ میدان جنگ ہے, ہو سکتا ہے کھڑا کوئی اور ہو نماز کے لیے, سلام کوئی اور پھیرے. وہ میدان جنگ ہے, یہ مسجد نہیں ہے, وہ میدان جنگ ہے. کہا دوسرا نائب امام سامنے آئے, اگر میدان جنگ میں دشمن نے حملہ کر دیا اور یہ امام شہید ہو گیا تو مسلح تجھے سنبھالنا ہوگا. پہلے ہی کنفرم کر رہا ہے. کون؟ اورنگزیب پہلے ہی کنفرم کر رہا ہے. اس نے کہا حضور میں تیار ہوں, صف اول میں کھڑا ہوں گا. تیسرے امام کو اورنگزیب نے بلایا, بولا تو امام ثالث ہے, امام اول, امام ثانی, امام ثالث, تیسرا امام. کہا اگر یہ بھی ڈھیر ہو جائے تو مسلح تو سنبھالے گا. یار ایمان کتنے پختہ تھے. آج کا ہوتا تو کہتا حضور میں کیا کروں گا اس تنخواہ کا جب میں ہی نہ رہوں گا, مجھے تو یہی کہیں نماز پڑھوا دو. پڑھوانا تو حضور وہاں کی تو بات ہی نہ کرو, حقیقت بتا رہا ہوں میں. لیکن امام ثالث بھی کھڑا ہو گیا. لوگوں کہنے لگا حضور بات پکی, میدان جنگ میں مراٹھوں کے مقابلے پہ اورنگزیب کی بات کھڑی ہے. ادھر مراٹھے صف بند ہے, ادھر اورنگزیب کے سپاہی فوجی صف بند ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, اذان دے دی گئی. بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ای کو بڑھاؤ ذرا 1 منٹ کے لیے بڑھاؤ, ای کو گونج بڑھاؤ, ایسی گونج بڑھا دینا جیسی ای کو ہونا چاہیے. ہیلو نوٹ کے آتی ہے بازی کو میں لٹاؤ. ہیلو اور لٹاؤ, ہیلو اور لٹاؤ, ہیلو. ہاتھ ہٹاؤ, ہاتھ ہٹاؤ. اذان پڑھ دی گئی. اورنگزیب بولا پڑھو, اورنگزیب بولا اذان پڑھو. کسی نے سنایا. اورنگزیب کا مؤذن کھڑا ہو گیا, پکارنے لگا اللہ اکبر, یار اتنی ہلکے بولو گے. سبحان اللہ. اس میدان میں تم ہوتے کیا بھاگ جاتے کیا؟ نہیں. اذان پڑھی تو دشمن کا یار وہیں سے دل دہلنے لگا.
یہ اذان اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ اگر اس کو استعمال کرو انسان تو انسان، شیطان بھاگنے لگتا ہے۔ اگر تمہارا شیطان کہیں نہ بھاگے تو اذان ایسا ہتھیار ہے کہ اس کو پڑھو۔ بچے زیادہ شریر ہو جائیں، نہ مانے تو ڈنڈے سے نہ مارو، انہیں بیٹھ کے اذان شیطانیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب بھی نہ مانے تو انہیں اذان یاد کرا کے ان سے پڑھواؤ۔ ہاں یہ علماء بیٹھے حضرت سے پوچھیں، آگ لگ جائے تو اذان پڑھو، راستہ بھول جاؤ تو اذان پڑھو، بیماری آئی تو اذان پڑھو، بارش آئے جائے تو اذان پڑھو، بارش نہ ہو تو اذان پڑھو، آندھی آئے تو اذان پڑھو، تو اذان پڑھو، زلزلہ آئے تو اذان پڑھو، جن کا اثر ہو تو اذان پڑھو، اور لوگوں اگر تیرا کاروبار نہ چلے تو اذان پڑھو، کرونا آئے تو اذان پڑھو۔ ہم نے قبر پہ اذان پڑھ دی تو 24 نمبری بولا کیوں پڑھ رہا ہے؟ اب دیکھا ہر مشکل میں اذان پڑھی جاتی ہے، اور قبر سے بڑی مشکل کون سی ہوگی؟ بے شک سبحان اللہ۔ قبر سے بڑی مشکل کون سی ہوگی بھائی؟ ہر مشکل میں اذان پڑھی جاتی ہے، یہ بھی مشکل وقت ہے یار، یہ پہلی منزل ہے آخرت کی، اس لیے اذان پڑھ لے، پڑھنے والا پڑھ لے، اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اورنگزیب کی فوج میں اذان ہو رہی ہے، دشمن کا دل تھر تھر کانپ رہا ہے، ارے یہ جنگ لڑنے آئے ہیں، انہیں تو یہاں بھی جانوں کی فکر نہیں ہے، جنگ کو بھی انہوں نے مسجد بنا دیا۔ تو اگر اپنے پہ آ جائے تو میدان جنگ کو بھی مسجد بنا دے، اور تو اگر غفلت میں آ جائے تو مسجد میں جالے لگ جائیں، جالے لگے، تو غفلت سے جاگے تو میدان جنگ مسجد بنا، اور تو غافل پڑا رہے تو پھر کسی نے کیا خوب کہا ہے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاکی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ لوگوں اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ امیر ہو حضرت پوری اذان دے دی۔ اذان پوری سناتے کتنی؟ ہاں پوری پوری پوری، اگلے سال پوری نہیں یہی بات، اب انہیں پوری کہہ دیو ہے؟ پوری حضرت۔ آپ لوگ تو اذان سنتے